بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا، اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ آگے محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس میں بالخصوص شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ رونما ہوا، اور بہت سے بدبخت اس واقعے کی آڑ میں، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی ناپاک زبانوں سے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ان پاک ہستیوں پر بھونکتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں۔ اپنا تو ان کا ایمان ضائع ہی ہو جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا جو ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ عز و جل کا قرآن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اہل بیت کا اپنا موقف کیا ہے، ہمارے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ہے اللہ عز و جل کا قرآن۔ کہ قرآن جب کسی معاملے میں اپنا موقف بیان کر دے تو ہمارے لیے سب سے اتھینٹک چیز، سب سے مدلل، سب سے پکی، سب سے پختہ دلیل جو ہے وہ اللہ عز و جل کے قرآن کی آیات ہیں۔ جب قرآن کہہ دے کہ فلاں چیز ایسے ہے تو ہمیں سوچنے کی بھی اجازت نہیں کہ ہم قرآن کے کسی معاملے میں سوچ میں بھی شک کریں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں شروع میں ہی سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس قرآن میں
شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ جب ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور اس کے بعد قرآن کی تشریح اور دین کا جو مدار ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ کلمات کے بارے میں خود اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سورہ النجم میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا محبوب اپنی زبان اطہر سے جو کلمات یا الفاظ بولتا ہے وہ اپنی نفس کی سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جو بھی بات ارشاد فرماتا ہے کلام ہمارا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان اطہر سے جو دین بیان کیا یا صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کیا، وہ خود اپنی خواہش سے نہیں، خود اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ وحی عطا کرتا رہا اور سرکار ہمیں عطا کرتے رہے، بتاتے رہے۔ اور تیسری نمبر پر جو بات ہے وہ ہے اجماع امت، اہل بیت و صحابہ، ان کا اپنا موقف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کیا تھا۔ کہ پہلی بات ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بعد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شان خود اپنی زبان سے کیسے ارشاد فرمائی، اور نمبر 3 کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام، آپ کا صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے بارے میں اپنا موقف کیا تھا۔ اب جو قرآن کا انکار کرے وہ بھی کافر، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے احادیث متواترہ صحیحہ نکلی ہوئی اور امت کے مشہور عقیدے ہیں ان کا انکار کرے، اجماع امت کا انکار کرے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک اور بات میں وہ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت، فرقہ واریت ہے کیا؟ اللہ عز و جل کے انبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے صحابہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان کو بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے، یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی شان، اولیاء کی شان مبارک بیان کرنا، اسلام کے عقائد کو جو مسلمہ عقائد ہیں، اصول دین ہیں، ان کو بیان کرنا یہ فرقہ واریت، فرقہ واریت کیا ہے؟ صحابہ پر بھونکنا فرقہ واریت ہے، اہل بیت پر بھونکنا فرقہ واریت ہے، دینی عقائد جو مسلمہ ہیں ان کے خلاف پرچار کرنا یہ فرقہ واریت ہے۔ ہم کہتے ہیں صدیق اکبر جنتی ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں، فرقہ واریت یہ ہے جب کوئی یہ کہے کہ حضرت صدیق اکبر نے ناجائز قبضہ کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں عمر فاروق اللہ کے حبیب کے صحابی ہیں، اور اللہ عز و جل کے حبیب نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر اللہ نے کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو وہ خصائص، وہ وصف، وہ اوصاف، وہ مقام نبوت کا اگر اللہ عطا کرتا تو میرے عمر کو عطا کرتا۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، فرقہ واریت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت عمر فاروق نے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے پاس سے چھوڑا جائے۔ فرقہ واریت یہ نہیں کہ کہا جائے کہ حضرت عثمان غنی سرکار کے صحابی ہیں، یہ کہا جائے کہ حضرت عثمان غنی جنتی ہیں، یہ کہا جائے کہ حضرت عثمان غنی حضرت علی کے سنڈو ہیں، یہ کہا جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا عثمان اللہ سے تو نے جنت کو 2 مرتبہ خریدا ہے، 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے، اور آقا نے ارشاد فرمایا عثمان فی الجنہ، میرا عثمان عام بندہ نہیں، چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہو تو میرے عثمان کو دیکھ لیا کرو۔ فرقہ واریت یہ نہیں ہے، فرقہ واریت یہ ہے کوئی یہ کہے کہ حضرت عثمان غنی کی اور حضرت علی دشمنی تھی، کوئی یہ کہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا حق مارا، کوئی یہ کہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ غاصب تھے، کوئی یہ کہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کی، حالانکہ اللہ نے ان سب کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، اے نبی کے صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہو، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہو،
تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اس کے باوجود اللہ عز و جل نے تم سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور چوتھی بات جس وجہ سے یہ رولے، یہ شیطانیاں اور یہ اس طرح کے برے عقائد جو صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے برسرعام ممبر پر بیان کیے جاتے ہیں، برسر ممبر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، امام حسن اور حسین کے بارے میں جو بکواسات کیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ جو گند لکھا ہوا ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ اور ہم ہر اس تاریخ کی کتاب کو، ہر اس ریسرچ کو، تحقیق کو، ہر اس جملے کو، ہر تحریر کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو ہمارے قرآن سے ٹکراتا ہو، جو ہمارے قرآن کے خلاف بیان کرے، جو سرکار کی احادیث کے خلاف بیان کرے، جو اہل بیت کے اقوال کے خلاف بیان کرے، جو اسلام کے عقائد کے خلاف بیان کرے، ہم ہر اس عقیدے کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور اپنے دل میں سجائیں گے جو عقیدہ قرآن اور سرکار کی احادیث کے مطابق ہوگا۔ یہ بنیادی باتیں یاد رکھنی آپ لوگوں نے۔ اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر بھونکنا یہ بھی بے ایمانی ہے، اور صحابہ کی محبت میں اہل بیت پر بھونکنا یہ بھی خباثت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسیم الریاض میں، غالباً شرح شفا میں، یا قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں نقل کیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، تم کہتے ہو کہ جنتی کی علامت کیا؟ تم اپنی نیت اچھی رکھو، آقا کے صحابہ سے محبت رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو آج کچھ یہ چونکہ آگے محرم شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ناسمجھی کی بنا پر میں آج جتنا مواد بیان کروں گا، یہ اکثر مواد یہ ان لوگوں کی کتابوں میں سے ہے جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر بکواسات کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے، ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں جب اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اس کے مسلمہ عقائد ہمارے سامنے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، قد ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میرے امتیوں میں تمہیں گمراہ نہیں چھوڑ کر جا رہا، کوئی اندھیر نگری میں چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی ایسی روشن ہیں جیسا دن روشن ہوتا ہے۔ تو ہمارا المیہ ہے فیس بک دیکھ کر، یوٹیوب دیکھ کر، بد مذہبوں کے پاس بیٹھ کر، یہ صحابہ کے گستاخوں کے پاس بیٹھ کر، اہل بیت کے گستاخوں کے پاس بیٹھ کر، سنی سنائی پر عمل کر کے ہم صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، اور ہم لوگ رشتہ داری کی آڑ میں، محلے داری کی آڑ میں، ذاتی مفادات کی آڑ میں ان لوگوں کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کچھ اور کہتا ہے، سرکار کی احادیث کچھ اور کہتی ہیں اس بارے میں۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم خود مفتی بن جاتے ہیں، ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم دین کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کرتے اور دین کی تعلیمات کو تروڑ مروڑ کر اپنی طرف لے کر آتے ہیں اور وہ بات بیان کرتے ہیں، وہ بات سننا چاہتے ہیں جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دین ایسا ہے، اسلام، یہ پاک دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اسلام کی تاریخ ہے، جس نے غیر جانبدار ہو کر اسلام کا مطالعہ کیا، اللہ عز و جل نے اس کے نور ایمان عطا فرمایا ہے۔ وہ حبشہ سے بلال حبشی ہوں، یا ایران سے حضرت سلیمان فارسی ہوں، یا روم سے حضرت صہیب رومی ہوں، کوئی بھی ہو، اسلام نے پاک دلوں کو اپنے اندر جگہ عطا کی ہے، اور اسلام نے اپنا نور ان سب کو عطا فرمایا ہے۔ تو لہذا ان لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان علماء کی بات سنیں جو آپ کو دین کے مسلمہ عقائد کے بارے میں بتائیں اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا تمہیں درس دیں۔ ایسے لوگوں کے پاس ہرگز مت بیٹھیں، ایسی تحریرات ہرگز مت پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں، ایسی سوشل میڈیا پر ویڈیوز، کلپس، پوسٹیں بالکل نہ دیکھیں جن میں ہمارے عقائد کے خلاف بیان کیا گیا ہو، وہ پڑھیں ہی نہ، ان کو دیکھیں ہی نہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں
پارہ نمبر 27 سورہ الحدید، اس میں ارشاد فرمایا، اس کی آیت نمبر ہے 10، یہ غور سے سننا۔ آج جو کہتے ہیں امیر معاویہ اس طرح کے تھے، حضرت صدیق اکبر اس طرح کے تھے، عثمان غنی اس طرح کے تھے، ابو بکر اس طرح کے تھے، اللہ کا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ میں نے کہا فرقہ واریت یہ نہیں کہ ان ہستیوں کی صحابہ اور اہل بیت کی شان بیان کرنا، یہ فرقہ واریت نہیں۔ فرقہ واریت کب ہوگی؟ جب کوئی یہ کہے گا حضرت عمر غاصب تھے، حضرت عثمان غاصب تھے، حضرت ابو بکر غاصب تھے، حضرت امام حسین باغی تھے۔ جب کوئی یزید کو امیر المومنین کہے گا تو ہم کہیں گے یہ خبیث فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ جب کوئی یہ کہے گا کہ امام حسن اور حسین یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ عز و جل نے جنتی نوجوانوں کی سرداری کا تاج عطا فرمایا ہے، فرقہ واریت یہ نہیں۔ جب تک صحابہ اور اہل بیت کے در کی خیرات نہ کھائیں بندے کے ایمان میں چمک نہیں آتی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس بارے میں کیا فتویٰ دیا، اللہ عز و جل کا اپنا موقف کیا، اور جو اللہ کے خلاف کرے لا ریب فیہ، قرآن میں شک نہیں، اور جو اللہ عز و جل کی فرمان یعنی قرآن پاک کے حوالے سے شک بھی کرے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اس نے وہابی کیا ہونا ہے، شیعہ کیا ہونا ہے، دیوبندی کیا ہونا ہے، سنی کیا ہونا ہے۔ وہ یہ جملے اپنی طرف سے یہ القابات لگائے گا، قرآن کی نظر میں وہ کافر ہے جو قرآن کے خلاف کرے گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، غور سے سنیے گا، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال رب کی بارگاہ میں خرچ کیا، وقاتل اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ فتح مکہ سے جو پہلے ایمان والے ہیں، پہلے جنہوں نے خرچ کیا، پہلے جنہوں نے جہاد کیا، ان کا مقام و مرتبہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کا مقام و مرتبہ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے مقام و مرتبے سے زیادہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، یہ صحابہ کرام کے بارے میں۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے والوں، ایمان قبول کرنے والوں، صدقات دینے والوں، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں، اور اے وہ لوگوں جو فتح مکہ کے بعد مومن ہوئے، اے وہ لوگوں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنا مال فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، جہاد کیا، اگرچہ تم دونوں کے درجے ایک نہیں، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کے باوجود میں رب ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سب کو جنت عطا فرماؤں گا۔ اب کوئی یہ کہے یہ اہل بیت، یہ فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ چاہے وہ اہل بیت ہوں اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ چاہے وہ کوئی بھی ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے درجے تو ایک نہیں ہیں لیکن مقام میں نے تم سب کو جنت عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی حاجت ہے؟ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، وہ پہلے درجے میں آتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ان صحابہ کی آپس میں اختلافات بھی ہوئے، جی یہ ہوا تو وہ ہوا، وہ ہم کون ہے بکواس کرنے والے؟ جب اللہ نے کہا ہے میں نے ان سب کو جنت عطا فرمائی ہے، ہم کون ہیں؟ اللہ نے کہہ دیا ہمارا کام ہے اپنے دل بھی جھکا دینا، اپنے سر بھی جھکا دینا۔ اگلی بات کہتے ہیں اس وقت تو ان کی لڑائیاں کوئی نہیں تھی تو اس لیے اللہ نے یہ بات، کیا اللہ کو آگے کا پتہ نہیں تھا اللہ کیا کرے گا، یہ لوگ کیا کریں گے؟ اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے واللہ بما تعملون خبیر، فتح مکہ سے پہلے کے مومنوں اور فتح مکہ کے بعد کے مومنوں، فتح مکہ سے پہلے کے اے نبی کے صحابہ اور بعد والے صحابہ، تم جو کرتے ہو نا
یا جو کرو گے، ان سب کے بارے میں اللہ کو علم ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا کلم وعد اللہ الحسنی، تمہارے اپنے مشاجرات بھی ہوں، تمہاری تلخ کلامیاں بھی ہوں، تمہارے اپنے اختلافات بھی ہوں، اس سب کے باوجود میں نے تم سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اب کوئی یہ بکواس کرے کہ حضرت صدیق اکبر استغفر اللہ وہ غاصب تھے، اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ وہ جہنم میں جائیں گے؟ ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کے ساتھ تشبیہ دینا، حامان کے ساتھ حضرت عمر فاروق کو تشبیہ دینا، اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب ان کے بارے میں بکواس کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اسلام بیان کرنا نہیں، بلکہ کوئی بندہ اس آیت کے خلاف بیان کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہے اور کفر بیان کر رہا ہے، اور جو ایسے بندوں کے ساتھ راضی ہے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، سورہ فتح پارہ نمبر 26، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ صحابہ کی صفات بیان کر رہا ہے، فرمایا والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں وہ بڑے رحیم ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں دشمن نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، تو اب ہم کون ہیں کہنے والے کہ ان کی آپس میں بغض تھے؟ حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے امیر معاویہ سے جنگ کی، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، اور حضرت امیر معاویہ نے آپ سے جنگ کی، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، بندے آپ کے بھی قتل ہوئے، بندے ان کے بھی قتل ہوئے، آپ کا اس بارے میں حضرت علی سے پوچھا گیا، برسر منبر پوچھا گیا، علی بتاؤ تمہارے مقتولین اور معاویہ کے مقتولین کلمہ وہ بھی پڑھتے، کلمہ تم بھی پڑھتے، تم بھی دین کے دائی اور وہ بھی دین کے دائی، وہ جو بندے سے قتل ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قتلایا وقتلا معاویہ کلهم فی الجنہ، میرے لشکر کے مقتولین اور معاویہ کے لشکر کے مقتولین اللہ عز و جل نے دونوں کو جنت عطا فرمائی ہے۔ جب حضرت علی نے یہ فتویٰ دے دیا تو ہمارا کھوپڑا خراب ہے، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں اور کن لوگوں کی سن رہے ہیں؟ جب اللہ نے قرآن میں کہا، دوسری سورہ فتح کی آیت مبارکہ، اللہ عز و جل صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ کافی طویل آیت مبارکہ ہے، آخر میں کہتا ہوں، آخر میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم ومغفرۃ واجرا عظیما، یہ جو محمد کے صحابہ ہیں نا، اللہ عز و جل کے بارے میں کہتا ہے سورہ فتح میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے ایمان بھی قبول کیا، ان کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل بھی بڑے نیک کیے، صحابہ کی نمازوں کا حوالہ اللہ دے رہا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا منہم مغفرۃ واجر عظیم، مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ عز و جل نے نبی کے تمام صحابہ کو مغفرت بھی عطا کی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جب اللہ عز و جل کے بارے میں یہ فتویٰ ارشاد فرما رہے ہیں؟ ہم کون ہیں کہ اس حوالے سے عقل کے گھوڑے دوڑائیں؟ ایمان والے کا مطلب سوال کرنے والا ہی نہیں ہوتا کہ ہر معاملے پر کہے جی یہ اللہ ایک کیوں ہے، ہم بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ قرآن پر کوئی عقل کے گھوڑے دوڑائے، قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ تم عقل کی پیروی کرو، قرآن میں جہاں بھی کہا گیا تم اللہ کے کلام کی پیروی کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل نے صحابہ کی شان کے بارے میں بتایا، فرمایا نبی کے صحابہ اگر یہ یہودی، اگر یہ اہل کتاب، یہ عیسائی اس طرح کا ایمان لائیں جیسے اے نبی کے صحابہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، تمہارا ایمان ہے، فقد اہتدوا، تو ان یہودیوں کا ایمان میں تب قبول کروں گا۔ معیار ایمان رکھا گیا تو سرکار کے صحابہ کو رکھا گیا کہ یہودی تب نجات پانے والے ہوں گے، اہل کتاب عیسائی تب نجات پانے والے ہوں گے، اے میرے نبی کے صحابہ جب یہ اس طرح کا ایمان لائیں جیسا تم میرے نبی پر ایمان ہو۔
سرکار کے صحابہ کی قسمیں اور سرکار کے صحابہ کے ایمان کی گواہیاں خود اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. تو ہم کون ہیں عقل کے گھوڑے دوڑانے والے؟ پھر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, سننا پارہ نمبر 15 میں, والذین آمنوا, وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا, ایمان لائے, وہاجروا, اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کیا. غور سے سننا اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے پارہ نمبر 15 میں. اور پھر اگلی بات ارشاد سنائیں, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی, مہاجرین کو پناہ دی, ونصروا یعنی انصار, اور جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, اور یہ کوئی عام مومن نہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے حقیقی ایمان اللہ عز و جل نے ان مہاجرین اور انصار کو عطا فرمایا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا, حقیقی مومن, پکے مومن جن کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے, فرمایا یہ مہاجرین اور انصار ہیں. پھر اگلی بات ارشاد فرمائی, لہم مغفرۃ ورزق کریم, اللہ عز و جل انہیں مغفرت بھی عطا کرے گا اور انہیں عزت والا رزق بھی عطا فرمائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کہاں ارشاد فرمایا؟ قرآن میں. کس کے بارے میں؟ سرکار کے صحابہ کے بارے میں. صحابہ کی دو کیٹیگریز, ایک ہے مکہ سے پہلے والے, ایک ہے مکہ کے فتح مکہ کے بعد والے, ایک ہے مہاجرین, ایک ہے انصار. اللہ عز و جل نے چن چن کر ان کے بارے میں یہ آیات اس لیے نازل کی کہ آنے والے وقت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ان میں فرق کریں گے, جو ان کی شان میں تنقیص کریں گے. میں آگے حدیث سے نچوڑ بتاتا ہوں, اس حوالے سے ان آیات کی تشریح حدیث سے بتاتا ہوں, میں صرف ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں. تو اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے والے, فتح مکہ کے بعد والے, مہاجرین اور انصار, سب کو اللہ عز و جل نے جنت عطا فرمائی ہے. پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سابقین اولین جو مہاجرین میں سے ہیں, جو انصار میں ہیں, والذین تبعوہم, اور وہ لوگ جو ان بے احسان, والذین تبعوہم بے احسان, مہاجرین بھی انصار بھی, اور جو لوگ مہاجرین اور انصار یعنی صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں. وہ جو مہاجرین اور انصار کی پیروی کرنے والے ہیں, اللہ نے سب کے مہاجرین اور انصار, سرکار کے تمام صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کے حوالے سے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی ہے. تو یہ آج کل کے کن ٹوٹے, یہ دین کے غدار, یہ دین کے دشمن, جو صحابہ کی محبت میں اہل بیت پر بھونکتے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر بھونکتے ہیں, یہ قرآن کے خلاف بیان کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے انہیں مغفرت بھی دی, میں نے عزت کا عزت بھی دی, میں نے رزق بھی دیا, آخرت میں بڑا اجر بھی دوں گا, میں نے جنت کا وعدہ بھی کیا, اور سب سے بڑی بات اللہ کہتا ہے میں ان سب صحابہ سے راضی ہوں. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ نمبر 11 میں سورہ توبہ ہے, دوسرے رکوع میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ وہ مہاجر ہوں یا اہل بیت میں سے ہوں, اللہ ارشاد فرماتا ہے میں سب کے ساتھ راضی ہوں. پہلی بات یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان صحابہ سے راضی, یہ صحابہ اللہ سے راضی, اللہ ان پیروی کرنے والوں سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ ارشاد فرماتا ہے راضی تو میں ہوں ہی, دوں گا کیا, انہیں ایسی جنتیں عطا کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک فوز العظیم,
یہ بہت بڑی کامیابی ہے نبی کے صحابہ کہ میں نے تمہیں اپنی رضا بھی عطا کی, تم سے راضی بھی ہوا, اور تمہارے دلوں میں اپنی محبت بھی پیدا کی, تمہیں اپنے ساتھ راضی بھی کیا. اور بڑی کامیابی اور کیا, اے نبی کے صحابہ کی پیروی کرنے والوں, اے نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والوں, عشق کرنے والوں, ان کی عزتوں پر پہرا دینے والوں, تم نے جو نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر تم چلے ہو نا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان کے نقش قدم پر چلے ہو تو اللہ عز و جل نے تمہیں جنت بھی عطا کرنی ہے اور مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرمانا ہے. اللہ عز و جل نے آگے ارشاد فرمایا, ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. محبوب, یہ حدیبیہ کے مقام پر جب تمہارے صحابہ وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے نا, محبوب اللہ دیکھ رہا تھا تمہاری بیعت کرنے کا. وہ صحابہ نے جو تمہارے ساتھ عشق کا اظہار کیا نا, اللہ عز و جل ان سب کے ساتھ راضی ہو گیا. اللہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا, راضی ہو گیا. اور اللہ عز و جل نے ان سب کو اپنی رضات کا, یعنی اپنے راضی ہونے کا, اپنی رضا کا, اللہ عز و جل نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا ہے. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ عز و جل نے یہ جو تمہارے صحابہ ہیں نا, ان کے دلوں میں اللہ عز و جل نے اپنی طرف سے سکون رکھ دیا ہے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا مُبِينًا. اللہ عز و جل نے انہیں آگے چل کر فتح مکہ کی خوشخبری, یعنی یہ جو تمہارے ہاتھ پر یہ بیعت کر رہے ہیں نا, اس کے بدلے میں اللہ عز و جل نے انہیں فتح مکہ کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. خدا کے بندوں, قرآن پڑھا کرو. اللہ کے قرآن سے لو لگاؤ. اس لیے تو اللہ عز و جل کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, میرے اہل بیت اور میرا یہ اللہ کا قرآن. اہل بیت کی محبت میں اللہ کے قرآن کو پڑھو تو صحابہ کی عظمت سمجھ آئے گی. یہ چند میں نے آیات آپ کے سامنے کوڈ کی ہیں. آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا, توجہ سے سننا. یہ آگے محرم شریف کا مہینہ آ رہا ہے, وہ بدبخت بندہ ہے اور وہ بدبخت عالم دین ہے اور وہ منافق ہے اور لعنتی عالم دین ہے کہ جس کے دور میں اور جس کے سامنے اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں بکواسات کیے جائیں اور اپنی زبان کا تالا نہ کھولے, وہ ان کی عزتوں کا دفاع نہ کرے, وہ ان کی حرمت پر پہرا نہ دے, وہ ان کی عزتوں کا خیال نہ کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فلا یذکر العالم علمہ فمن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. فرمایا فتنوں کا ظہور ہوگا یا بدعتیوں کا ظہور ہوگا, مرتدوں کا دور ظہور ہوگا, دین سے پھرے ہوئے لوگوں کا ظہور ہوگا. عنقریب وہ فتنے اٹھیں گے. اور فتنہ کیا ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا وَسُبَّ أَصْحَابِي, میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی. وہ سن رہے ہو؟ بولے نا, سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی, انہیں برا بھلا کہا جائے گا. پھر فرمایا جب ایسا معاملہ ہو تو علماء کو چاہیے, عالم کو چاہیے میرے صحابہ کی عزت و حرمت پر پہرا دے, اپنے علم کا اظہار کرے, جو علم اللہ عز و جل نے امانت کے طور پر اسے عطا کیا ہے, میرے صحابہ کی عزت کی حفاظت کرے. آقا نے ارشاد فرمایا جو عالم ایسا کام نہیں کرے گا, سننا, جو عالم ایسا کام نہیں کرے گا, دماغ میں بٹھانا یہ بات. فرقہ واریت یہ نہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی شان بیان کی جائے, فرقہ واریت یہ ہے کہ ان شخصیات کی شانوں پر بونکا جائے, ان کی عزت کے بارے میں بکواس کیے جائیں,
مقام جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے اس میں تنقیص کرنے کی کوشش کی جائے، فرقہ واریت یہ ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب ایسے وقت میں کوئی عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے، فلعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت۔ اپنے اپنے ائمہ مساجد، جن جن لوگوں کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو، جن لوگوں کے ساتھ عالم ہونے کے ناطے آپ لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہو، ان سے کہو کہ لڑائیں نہ، بغض پیدا نہ کریں، افراتفری نہ پھیلائیں، یہ کریں کہ جو مقام اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ اور اہل بیت کو عطا کیا ہے، کما حق کو وہ مقام لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا صلہ اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو اپنے عالم اپنے علم کا اظہار، میں سب سے پہلے علماء کی بات کر رہا ہوں، پھر عوام کی طرف آؤں گا۔ فرمایا جو عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے، میرے صحابہ اور صحابہ کی حرمت پر پہرا نہ دے، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام لوگوں کی لعنت۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمایا وہ فرض پڑھے یا نفل پڑھے، وہ فرض ادا کرے یا نوافل پڑھے، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا، اس کے نفل قبول کرے گا، نہ اس کی کوئی عبادت قبول کرے گا جو میرے صحابہ کرام کی حرمت پر پہرا نہ دے۔ اور صحابہ کا مقام، ان کا دل کتنا صاف تھا اور اللہ عز و جل کو کتنا پسند تھا۔ آج لوگ کہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کی بغض، ان سے نفرت تھی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا رحماء بینہم، وہ تمہیں کیا پتا، انہ علیم بذات صدور، اللہ تو دلوں سے واقف ہے، تمہیں کیا پتا، تمہیں تو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں، تمہیں تو یہ نہیں پتا ساتھ والے کمرے میں اپنا بیٹا بیٹی بہن بیوی کیا کر رہی ہے، تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ اپنے ساتھ والے آفس میں تمہارا باس کیا کر رہا ہے، سردار کیا کر رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے۔ انہ علیم بذات صدور، اللہ تو سینوں کی باتوں سے کو بھی جانتا ہے۔ تم کہتے ہو بغض ہے، میں کہتا ہوں رحماء بینہم، اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری نظروں میں بغض ہے، میں ان کے دل کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں صحابہ کے دلوں کی بات کر رہا ہوں، وہ دشمن نہیں تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ سورہ فتح میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ عز و جل نے اپنے لیے مجھے چنا۔ سنے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین اصطفیٰ قل الحمدللہ، پھر آگے ارشاد فرمایا الذین اصطفیٰ، وہ لوگ، شکر ہے اس اللہ کا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے بندوں کو چن لیا، جن کو اصطفیٰ چن لیا اللہ نے۔ عبداللہ ابن عباس سرکار کے صحابی، سرکار کے چچا کے بیٹے، رئیس المفسرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کی تفسیر پوچھنی ہوتی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کرتے تھے، وہ ہستی کہ جس نے جاگتی آنکھوں سے حضرت جبریل کا دیدار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الذین اصطفیٰ، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا، میں بتاؤں وہ کون ہے؟ کہتے ہیں میں رئیس المفسرین، جس بندے کے بارے میں آقا نے ارشاد میں اللہ عبداللہ کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ بندے جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا وہ کوئی اور نہیں، وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ آقا نے ارشاد ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ واختار علی منہم اسخارا فمن حفظنی فیہم حفظہ اللہ ومن اذانی فیہم اذاہ اللہ۔ اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میری محبت کے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے پوری کائنات میں نگاہ دوڑائی، سب سے زیادہ جو دل اللہ کو پسند آیا، اللہ نے وہ دل انبیاء میں سے، پوری کائنات میں سے مجھے عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کے بعد اللہ نے پھر پوری روئے زمین پر نظر دوڑائی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے پھر پوری روئے زمین پر نظر دوڑائی، سب سے جو پاک، سب سے جو صاف، سب سے جو خوبصورت، سب سے جو ایمان کو اندر اپنے جذب کرنے والے دل تھے، اللہ عز و جل نے میرے صحابہ کو وہ اپنے پسندیدہ دل عطا فرمائے ہیں۔ تو لوگ بیٹھ گئے فتوے لگانے، ٹائم دیں گے یا بس کروں؟
بعد میں پھر باتیں ہوتی ہیں 2 منٹ لیٹ ہو گئے 4 منٹ لیٹ ہو گئے. یہ عقیدے کی بات ہے. سنیں گے یا ختم کروں؟ بس جو اجازت دیتے ہیں، بیچ میں ملازمین بھی ہوتے ہیں، مجھے ان کی طرف بھی ٹینشن رہتی ہے. اجازت دیتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں مجھے بتا کے آگے بات شروع کروں. دوسری حدیث مبارکہ، اللہ اسی حدیث کا اگلا حصہ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا اور میرے صحابہ میں سے مجھے اللہ نے داماد عطا فرمائے ہیں. حضرت علی بھی اور حضرت عمر فاروق. اسخارن، یہ سحر جو ہوتا ہے نا، سسرالی رشتے کو بھی کہتے ہیں. اللہ نے مجھے سسر بھی عطا فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، اور اللہ نے مجھے داماد بھی عطا فرمائے، حضرت علی اور حضرت عثمان. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں حافظنی فیہم حافظہ اللہ، من حافظنی فیہم حافظہ اللہ، جنہوں نے ان کی عزتوں کی حفاظت کی، میرے صحابہ، میرے سسر اور میرے دامادوں کی عزتوں کی حفاظت کی، اللہ عز و جل اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا. یہ جو مولانا ذرا ڈرتے ہیں نا، محلے میں فلاں رہتے ہیں، کمیٹی یہ کر دی گئی، محلے والے یہ کر دیں گے. جو نوکری کے لیے امامت کرتا ہے نا، وہ نوکر رہتا ہے، وہ امام نہیں رہتا. یہ یاد رکھنا. جو امامت کو ذریعہ معاش بنائے، روٹی کا ذریعہ بنائے، اور امامت کو بطور پیشہ، امامت کو بطور حصول رزق معاش، پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، وہ نوکر ہوتا ہے، وہ امام نہیں ہوتا. امام کون ہوتا ہے؟ جو وہ دین بیان کرے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے. اللہ عز و جل کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث مبارک ہے حضرت انس سے، اللہ نے مجھے اپنے لیے، میں مختصر کر رہا ہوں، اللہ نے اپنے لیے مجھے پسند کیا اور میرے لیے میرے صحابہ اور میرے سسرالی رشتوں کو پسند کیا. ارشاد فرمایا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيَتَنَكَّصُونَهُمْ. اللہ نے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے. ارشاد فرمایا ان قریب وہ بدبخت لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کے بارے میں بھونکیں گے، میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کریں گے، میرے صحابہ کی شان جو اللہ نے بیان کی، جو میں نے کی، اس میں کمی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آقا نے ارشاد فرمایا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، رشتہ داریاں نہ نبھاؤ، ملے داری نہ نبھاؤ، یاریاں نہ نبھاؤ. فرمایا خبردار جو ان کے پاس بیٹھتے ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے. خبردار ان کے پاس بیٹھتے ہوں. وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، ان کے ساتھ پینا بھی نہیں. وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، اور ان کے ساتھ نکاح وغیرہ بھی نہیں کر سکتے. پھر ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث ہے وَلَا تَصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بھی نہ پڑھنا. صحابی کا کوئی گستاخ ہے، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے امام کعبہ بھی آ جائے تو ہم پھر بھی جنازہ نہیں پڑھیں گے. صحابی کا کوئی گستاخ ہے، اہل بیت میں سے حضرت علی کا کوئی گستاخ ہے یا امام حسن کا گستاخ ہے، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے میں نے کہا مکہ کے 50 امام آ جائیں، ہم نہیں جنازہ پڑھیں گے. کیوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی. ہم نے ان کی نہیں سننی، ہم نے اس کی سننی ہے جس پر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے. پھر اگلی بات آقا نے ارشاد فرمایا احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے حوالے سے حفاظت کرو، میرے صحابہ کی عزتوں کی حفاظت کرو. واسخاری، اور میرے سسرالی رشتوں، میرے داماد بھی اور میرے جو سسر ہیں ان کی عزتوں کی بھی حفاظت کرو. فمن حافظانی فیہم حافظہ اللہ، جو ان کی عزتوں کی حفاظت کرے گا وہ ڈرے نہیں، اللہ عز و جل اس کی دنیا میں بھی حفاظت کرے گا اور آخرت میں بھی حفاظت فرمائے گا. ڈرے نہیں. وَمَن لَمْ يَحْفُظْنِي فِيهِمْ تَحَلَّ اللَّهُ مِنْهُ، جو میرے صحابہ کی عزت کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ اس سے علیحدہ ہو جائے گا، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. جو حضرت معاویہ پر بھونکے، امام حسن حسین کو باغی کہے، جو حضرت علی پر بھونکے، صحابہ کرام پر بھونکے، وہ ولی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب کہتے ہیں اللہ اس سے جدا ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ جدا ہو جاتا ہے ارشاد فرمایا ان یاخذہ، ان قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس کی پکڑ بھی کرے گا. ایک اور حدیث مبارکہ سننا، آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت انس کہتے ہیں او ایمان والو تمہیں خوشخبری ہے، اے وہ لوگوں کہ جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہے،
تمہارے دل تو اللہ عز و جل نے ان کے لیے چن لیے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا, اللہ عز و جل جس بندے جب چاہتا ہے کسی بندے کو بھلائی عطا کرے, اللہ جب چاہتا ہے کہ کسی کو اپنا قرب عطا کرے, اللہ جب چاہتا ہے کسی کو ولی بنائے, اللہ جب چاہتا ہے کسی کے سینے کو کشادہ کرے, اللہ جب چاہتا ہے اسے اپنے قریب کرے, آقا نے ارشاد فرمایا القیا حبا اصحابی فی قلبہ ہی, اللہ عز و جل اس بندے کے دل میں میرے صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. تو سمجھ آئیے, تو جو صحابہ سے بغض رکھے, کسی صحابی سے بھی بغض رکھے یا اہل بیت سے بغض رکھے, وہ مسلمان ہے, اس کا ایمان کامل ہے, وہ ولی نہیں, وہ شیطان ہے, وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. پھر آقا نے ارشاد فرمایا من سبا لعن اللہ من سبا اصحابی, اس بندے پر اللہ کی لعنت جو میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کرے. پھر اللہ عز و جل, یہ سرکار کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں, آقا نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی, بلکہ حدیث طویل ہو جائے گی. فرمایا کہ میرا صحابی کسی علاقے میں اس کی وفات ہوتی ہے, لوگوں سنو, ہمارے پاکستان میں 6 یا 8 صحابہ کے مزارات ہیں. چائنا میں 1 صحابی کا مزار, افغانستان میں تقریباً 25 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. کسی صحابی کے بارے میں سرکار نے ارشاد, میرا صحابی جب کسی زمین پر اس کی وفات ہوتی ہے, آقا نے ارشاد فرمایا میرا صحابی جب بروز قیامت اٹھے گا نا اپنی قبر انور سے, جو علاقے کے جتنے مردے ہوں گے, جتنے لوگ مومن ہوں گے, اللہ عز و جل اس صحابی کا نور سب کو عطا فرمائے گا. اور وہ اکیلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے, آگے آگے میرا صحابی چل رہا ہوگا, اس کے نقش قدم پر وہ اس کے پیروکار چل رہے ہوں گے. آخری حدیث, آقا نے ارشاد فرمایا, قریب ہو جائیں تاکہ باہر سے آنے والوں کو جگہ ملے. یہ عقیدے سے متعلق باتیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, میں بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں, بہت کچھ. آقا نے ارشاد فرمایا آخری بات, جو صحابہ کی حرمت پر پہرا دیتے ہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہتا کسی کا گلا کاٹیں, میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم اپنے سینے میں ان لوگوں کا کما حق ہو, ان کا عشق تو رکھیں, کسی کو بولنے نہ دیں. آقا نے ارشاد فرمایا من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض, جو میرے صحابہ کی ناموس کی حفاظت کرے گا, حوض کوثر پر اللہ عز و جل اسے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے گا. بلکہ ارشاد فرمایا ورد علی الحوض, حوض کوثر پر آنے کی اجازت اسی کو ملے گی جو میرے صحابہ کی ناموس کی حفاظت کرے گا. پھر اگلی بات ارشاد فرمائی وَمَن لَمْ يَحْفُظْنِي فِي أَصْحَابِي لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَمْ يَرَنِي. ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کی ناموس کی حفاظت نہیں کرے گا, میرے صحابہ کی ناموس حفاظت نہیں کرے گا, حوض کوثر پر آنا تو دور کی بات, اللہ عز و جل حوض کوثر کو دیکھنا بھی نصیب نہیں کرے گا. پھر اگلی بات, قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کسی کو سرکار کا دیدار عطا فرمائے. آقا نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کرام کی حرمت کی عزت کی حفاظت نہیں کرے گا, قیامت کے دن اسے اللہ عز و جل میرا دیدار بھی عطا نہیں کرے گا. مطلب جو صحابہ کی حرمت کی حفاظت کرے گا, اللہ عز و جل اسے اپنے نبی کا دیدار بھی عطا فرمائے گا. جنتی جنتی. تو میں آپ سب سے عرض کروں گا, محرم شریف کا مہینہ آ رہا ہے, اہل بیت کے بھی گن گاؤ اور ساتھ صحابہ کے بھی گن گایا کرو, دونوں کی نیازیں دو. کیا حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ کیا حضرت امام حسن صحابی نہیں ہے؟ جب ہم کہتے ہیں صحابہ کی حرمت پر پہرا دو, تو اس میں حضرت علی بھی آتے ہیں, حضرت امام حسن بھی آتے ہیں, حضرت امام حسین بھی آتے ہیں, حضرت عقیل بھی آتے ہیں, حضرت حارث بن عبد المطلب بھی آتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آتے ہیں, حضرت اماں حضرت سیداتنا فاطمہ تو زہرا بھی اس میں آتی ہیں, ساری اس میں آتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں صحابہ کی حرمت پر پہرا دو, ان سے محبت کرو, تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صدیق اکبر سے بھی محبت کرو, عمر فاروق سے بھی محبت کرو, عثمان غنی سے بھی محبت کرو, اور حضرت علی سے بھی محبت کرو.
امام حسن اور حسین سے بھی محبت کرو, سیدہ فاطمہ سے بھی محبت کرو, آقا کے گھرانے سے محبت کرو, آقا کے اہل بیت سے محبت کرو, آل رسول سے محبت کرو. اللہ عز و جل ایمان کا نور تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعۃ المبارک کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ